نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نیک تھا لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، پانی نہیں پلایا، کھانا نہیں دیا، بلی مر گئی، فرمایا اس کے باوجود نیکیوں کے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ ایک فاحشہ عورت ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیے گا ذرا، ایک بہت گناہ کرنے والی بی بی ہے، وہ گزر رہی ہے، کتے کا چھوٹا سا بچہ پیاسا ہے، مدینے والے محبوب علیہ السلام، میں کہتا ہوں اس کی اتنی خوش قسمتی تھوڑی ہے کہ میرے نبی نے اس کا ذکر کر دیا ہے، اس سے بھی بڑی کوئی خوش قسمتی ہوگی۔ محبوب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزر رہی تھی تو کنویں کے کنارے سخت گرمی کے موسم میں کتے کا بچہ پیاسا۔ لوگ یہاں بلا وجہ الجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ساری زندگی انسان گناہ کرے اور کتے کے بچے کو پانی پلائے تو بخشا جائے۔ او بھائی، مطلب یہ نہیں کہ وہ کتے کا بچہ تھا، مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں اللہ نے، اس کے سینے میں اللہ نے رحمت والا دل پیدا فرمایا تھا۔ اور انسان کی نہیں، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، رب جب دیکھتا ہے تو وہ دل دیکھتا ہے، تو اس کے سینے میں جو دل تھا وہ رحمت والا تھا، سخت گیر نہیں تھا۔ کتے کا بچہ پیاسا، کنویں کے کنارے، گرمی بڑی سخت، گزر نہیں جاتے لوگ اپنا بچہ اسی کے آگے، اور جس کو دکان پہ رکھا ہے اس کو کہا پیسے نہیں لینے، پکڑ سائیکل، لا سودا، جلدی جا، دھوپ ہے تو پھر کیا ہوا، تو نے میرے سے 8,500 پورا نہیں لینا، اپنا بچہ چھپا کے رکھا ہے۔ گزر رہی ہے، بچہ دیکھ لیا، کتے کا بچہ پیاسا، لکڑی کے جوتے اس خاتون نے پہنے تھے، اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے 2 حصوں میں کیا، اور پھر اس نے وہ اپنا جوتا لکڑی کا کنویں کے اندر لٹکایا، اور پانی نکال کے تو یوں کر کے جب وہ بچے کے منہ میں اڈیل رہی تھی تو عرش کا مالک راضی ہو رہا تھا، اس کو پیدا کرنے والا رب راضی ہو رہا تھا۔ اور میرے حبیب فرماتے ہیں چند قطرے اس بی بی نے اس کے منہ میں پانی کے کیا اڈیلے، خدا کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا فرشتوں اس کے گناہ والی لسٹ ساری پھاڑ دو، میں نے اسے جنت دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ پر اگر تو سخت گیر ہو جائے، دیکھیں نا، جس قوم کا روزانہ کی کوئی نہ کوئی خبر زیادتی کی لگ جائے، کیا بیٹیاں برابر نہیں ہوتی؟ کیا بہنیں برابر نہیں ہوتی؟ جہاں روز کوئی نہ کوئی خبر قتل کی لگ جائے، قتل ہی کر دیا، مار ہی ڈالا کسی کو، جہاں روز کرپشن کے کیس سامنے آئیں، غریبوں کا مال کھا کے بھی لوگ بڑے تسلی سے وقت گزاریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے نے یہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ ہماری بقا کس چیز میں، ہمارا فائدہ کس چیز میں۔ نرمی پیدا کریں بھائی، اگر طبیعت میں نرمی نہیں ہے، کسی پہ ترس ہی نہیں آتا، اس قدر زیادہ خود غرضی ہو گئی ہے کہ اپنے سوا کوئی شے دکھائی نہیں دیتی۔ یاد رکھیں، جو چاہتا ہے میرے بچے سکھی رہیں وہ غریبوں کے بچوں سے پیار کرے، جو چاہتا ہے میرے گھر کے اندر روشنی رہے وہ کسی غریب کے گھر میں روشنی جلانے کی کوشش کرے، جو چاہتا ہے میرے لیے لوگ رحمت اور کرم کے جذبات رکھیں وہ دوسروں کے حق میں نرمی اختیار کریں۔ ہمارے مزاجوں کی سختی، ہماری طبیعتوں کا کورا پن، اور ہمارے مزاج کے اندر جو سوائے اپنی ذات کے ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس نے معاشرے کو گھٹن کا شکار کر دیا، اس نے بھائی کا بھی بھائی سے رشتہ لالچ کا بنا دیا۔ زمانہ کسی سے سلام بھی لیتا ہے تو پہلے سوچتا ہے میرا یہ فائدہ کیا کر سکتا ہے، کہاں کر کے یہ میرے کام آ سکتا ہے۔ یہ وہ والا معاشرہ نہیں جس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمایا ہے۔ اس لیے پلٹ کر دیکھیں حضور ہماری کہاں تربیت کر رہے ہیں، ان چیزوں پر غور فرمائیں۔ نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو روتا دیکھ کے رو پڑتے تھے، کسی کو روتا دیکھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک باغ تھا، وہاں بڑا رش تھا، لوگ بڑے اکٹھے تھے، بہت سارے لوگ جمع تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پتہ کرو کیا ہوا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور واپس جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک اونٹ پاگل ہو گیا، لوگوں کو کاٹ رہا ہے، لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں رسا ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، قابو نہیں آ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पागल हो गया, वो काटता फिर रहा है, आप मेहरबानी करें, वो तकलीफ देगा। फरमाया अबू बकर मुझे जाने दो। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हुजूर जैसे ही खड़े हुए ना, ऊंट हुजूर की तरफ भागा, नबी पाक की तरफ लपका वो। मैं भी डरने लगा, जितने लोग थे परेशान होने लगे। दौड़ा आया ऊंट, हम सब परेशान थे लेकिन महबूब के चेहरे पर बड़ा ही इत्मीनान था। फरमाते ऊंट दौड़ा आया और सीधा आके उसने हुजूर के कदमों पे सजदा किया। और जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं उसने हुजूर के कान में कुछ कहा तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। किसके दुख पर? ओ भाई गौर तो करो, इस बात को समझो तो सही। तू तो जीते जागते हंसते खेलते इंसान के दुख पर परेशान नहीं होता। तू तो मुसलमान पड़ोसी, साथ रहने वाला, पलने वाला, बसने वाला, इसकी जवानी, लड़कपन, बुढ़ापा तूने आंखों में देखा, तुझे उसके दुख पर परेशानी नहीं होती। अरे एक ऊंट कान में बोला, इस कैफियत को समझ तो सही यार, इस रंग को महसूस तो करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। के कान में कुछ कहा, हुजूर रो पड़े। तो फिर महबूब ने फरमाया रस्सी लाओ। मालिक रस्सी लाया तो हुजूर ने उसके नाक में नकेल डाली, उसने खामोशी से डलवा ली। हुजूर ने उसके हाथ में दिया और फरमाया तू कहता है पागल हो गया। वो शिकायत कर रहा है कि हुजूर गर्मी में तप जाता हूं पर पानी का घूंट नहीं देता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरी ताकत से ज्यादा मुझ पर बोझ रखता है। महबूबा मैं तेरे सिवा किसको दुख बताऊं, काम ज्यादा लेता है, चारा कम डालता है। ओ भाई मेरे महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो मिजाज अता फरमाया वो तो इस तरह का है कि जानवर को भी दुख हो तो महबूब पाक को तकलीफ होती है। सहाबा फरमाते हैं कि दो आदमी घोड़े पे बैठे थे, गौर करना मेरी बात पर। दो आदमी घोड़े पे बैठे, किधर से आ रहा है किधर से जा रहा है। रास्ते में मुलाकात होगी तो घोड़ों पे बैठे आपस में बातें कर रहे हैं, शुरू नहीं कर देते गुफ्तगू लोग। हमारे जमाने में तो कोई बंदा थोड़ा तगड़ा हो, वो कार पे आ रहा हो और जैसे एक दूसरा चौधरी कार पे आ जाए तो सारी सड़क भी ब्लॉक हो जाए तो कहते ने कोई अग बुझानी जे जाके, तो नहीं पता दो चौधरी खलोते ने, इंतजार करो, ठहर जाओ, तुम्हें नहीं पता कि हम सेठ साहब हैं, कल ही तो कार नहीं खरीदी यार, तुम कहते हो रास्ता दे दो, ये कैसे हो सकता है। और मैंने बड़े बड़े अजीब लोग आंखों से देखे, बड़े अजीब लोग शीशा खोल के गाड़ी का कहेंगे ठहर जा, कोई जल्दी है। भाई तू शारा आम पे खड़ा है और तुझे रास्ता खोलना तेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है, लेकिन वो कहता है कि 4 फुट में आप छड़ी है तो तू कैसे कहता है कि रास्ता। ये जो खूबसूरत मिजाज कौमें होती हैं उनका ये रवैया नहीं होता कि जहां तबीयत चाहे, जहां जिस तरह उसका दिल चाहे वो करे। तो ख्याल करें किस चक्कर में कौम पड़ गई। इसका मतलब ये है कि जिसको मर्जी तकलीफ देते फिरो। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मेरी बरकत से सारी जमीन मस्जिद बना दी है, जहां नमाज पढ़ोगे अल्लाह कबूल फरमा लेगा। लेकिन फरमाया रस्तों में नमाज ना पढ़ना, लोगों ने गुजरना है, रस्तों में शारा आम पर नमाज की नीयत बांधने की इजाजत नहीं है। तो मेरे अजीज भाई गौर फरमाए, दो आदमी, एक उधर से घोड़ा लेके आ रहा है, किधर से जा रहा है, दोनों जा रहे थे, आपस में ना दोनों ने बातचीत शुरू से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो सरकार रुके, उन दोनों को फरमाया नीचे उतरो भाई घोड़ों से। उतर आए तो 2 जुमले महबूब ने, खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला, 2 जुमलों में बात महबूब ने मुकम्मल कर दी। फरमाया जानवरों को सवारियां बनाया करो, कुर्सियां ना बनाया करो, सवारियां बनाया करो इन्हें, कुर्सियां जब बैठना हो तो नीचे उतरो, किसी कुर्सी पे बैठ के बात करो, ये सवारी के लिए है। इनके ऊपर बोझ उस वक्त बनो जब तुमने सफर करना है। तुम बोझ बन गए तो जो महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जज्बात रखें कि किसी आदमी ने जानवर को खड़ा करके सिर्फ सवारी कर ली, महबूब तो उसे मना फरमाए। और यहाँ हम जीते जागते लोगों का रास्ता रोकें, एम्बुलेंस को रास्ता ना दें, उन गाड़ियों को जो इमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुंच रही हैं वो कहें कि साहब रास्ता देना पसंद नहीं कर रहे। तो भाई रहम और करम जिन जज्बात में होता है, जिन सीनों में होता है, उन सीनों को मेरा रब महबूब रखता है, उनको पसंद करता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह तरीकत में, तसव्वुफ में, मंतक में, फलसफे में, हदीस में, तफसीर में हर जगह उम्मत की रहनुमाई करने वाली शख्सियत। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह विसाल कर गए,
ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، وہ کہتا مجھے امام صاحب خواب میں ملے، تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری؟ تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا ہے، میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان پایا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو فرمانے لگے میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی، خدمت بڑی کی، کتابیں لکھی، درس، تدریس، واعظ، نصیحت، تبلیغ، بڑا کچھ کیا، اس سبب سے اللہ نے آپ کو معاف کیا۔ تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں بھائی، سبب تو کوئی اور چیز بنی ہے۔ کب وہ کیا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا تو اپنا قلم میں نے سیاہی میں ڈبویا، گرمی بڑی شدید تھی، جب اس قلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا نا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی۔ میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی ہے، چلو اچھے طریقے سے چوس لینا، اس کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے گی تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا۔ فرماتے میں نے اسے وہ موقع دیا، اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا، وہ تو اڑ گئی، بات ختم ہو گئی، میں بھول گیا، کبھی یاد ہی نہیں آیا۔ فرماتے ہیں جب میرا حساب ہونے لگا تو مالک کونین نے پوچھا غزالی وہ جو مکھی پہ رحم کیا تھا تو تیرا اس سے کیا لالچ تھا؟ کیا لالچ تھا؟ نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا، نہ تیرے کام آ سکتی تھی، نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی، نہ تیری کوئی وہ تیری تعریف کر سکتی، اس بے زبان سے کیا لالچ تھا؟ کیوں موقع دیا؟ تو امام غزالی فرمانے لگے مولا تیری مخلوق سمجھ کے، اللہ تیری مخلوق سمجھ کے۔ تو رب کریم نے فرمایا تو میری مخلوق پہ رحم کرے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں؟ کھول دو جنت کے دروازے، میں نے غزالی کو بے حساب جنت عطا فرما دی۔